اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اخلاقی و عملی پہلوؤں پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کار خیر میں استقامت عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے کامل فہم سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 اس میں ارشاد فرمایا، خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ آپ عفو و درگزر اختیار کریں اور ہمیشہ بھلائی کا، نیکی کا حکم دیں، خیر کی طرف بلائیں، دعوت دیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ تو یہ آیہ کریمہ جب نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ اس آیہ کریمہ سے کیا مراد ہے۔ اس کو قرطبی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا، تفسیر قرطبی میں۔ علامہ ابن کثیر نے اس کو اپنی تفسیر میں بیان کیا۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اس کو بیان کیا کہ اس آیہ کریمہ سے کیا مراد ہے۔ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں بتا سکتا جب تک اللہ رب العزت سے رہنمائی نہ لوں، پوچھ نہ لوں۔ تو واپس آسمانوں پہ گئے اور پھر زمین پہ تشریف لائے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ تعالی یأمرک، اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت آپ کو حکم دیتا ہے ان تعفو عمن ظلمک، کہ جو آپ پہ زیادتی کرے، جو ظلم کرے، خطا کرے، آپ کا دل دکھائے، کوئی غلطی جس سے سرزد ہو جائے، آپ اس کو معاف کر دیا کریں، معاف کرنے والے ہو جائیں، درگزر اختیار کریں۔ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے دراصل قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ رب العزت رہنمائی فرما رہے ہیں اور ہدایت کے راستے کھول رہے ہیں اور کامیابی کے طریقے بتا رہے ہیں، اس جہان میں بھی اور پھر آخرت میں بھی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی کامیابی کے راز اور کامیابی کے طریقے، کہ جو غلطی کرتا ہے، آپ کا دل دکھائے، ظلم کرے، زیادتی کرے، آپ اس کو معاف کر دیں۔ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، اور جو آپ کو محروم کرے، آپ سے ہاتھ پیچھے ہٹا لے، آپ کو نہ دے، ضرورت کے وقت مدد نہ کرے،
جب اس کو ضرورت پڑ جائے، جب اس کو حاجت ہو تو آپ اس کو عطا کریں، آپ اس کو دیں، اس کی مدد کریں، آپ اس سے اپنے ہاتھ پیچھے نہ کھینچیں، آپ وسعت قلبی سے اس کو عطا کریں۔ وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، اور جو آپ سے تعلق توڑے آپ اس سے تعلق جوڑیں۔ تو تین باتیں اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے، تفصیل بیان کرتے ہوئے جبرائیل امین نے عرض کی خلاصتاً کہ ایک عطا کرنا، معاف کرنا اور جوڑنا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا اللہ رب العزت نے اس آیہ مقدسہ میں حکم دیا کہ لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کو عطا کرنا اور لوگوں کو ساتھ جوڑنا، ملانا۔ تو یہ تین اصول اللہ رب العزت نے دیے کسی بھی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اچھا شہری بننے کے، آئیڈیل زندگی گزارنے کے لیے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، اور اچھے معاشرتی حقوق اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں بیان کر دیے کہ آپ معاف کرنے والے ہو جائیں، عطا کرنے والے ہو جائیں اور لوگوں کو جوڑنے والے بن جائیں، نہ کہ تعلق توڑنے والے، بلکہ جو آپ سے تعلق توڑے آپ خود جا کے اس سے تعلق جوڑیں، جو آپ کو محروم کرے، جو پیچھے ہٹے آپ اس کو عطا کریں، آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کی حاجت روائی کریں، اور جو غلطی کرے آپ اس کو معافی دے دیں، معاف کر دیں۔ تو اس آیہ کریمہ کی روشنی میں یہ جو جبرائیل امین نے اس کی تفسیر بیان کی، اس کا جو دوسرا پہلو ہے تو عطیہ من حرمہ کا عطا کرنا، تو اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کا عالم کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں سخاوت کا عنصر کس قدر تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے پھر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہدایت لے کر، رہنمائی لے کر، سیکھ کر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے لوگوں کی مدد کرنے میں، ویلفیئر کے کاموں میں، اور لوگوں کی حاجت روائی کرنے میں کس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مال اسباب لوٹا کر بھی لوگوں کی مدد کرتے، مگر کسی سائل کو جو آپ کی بارگاہ میں امید لے کر آتا اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، جو آپ کے پاس حاجت لے کے آتا آپ ہر حاجت پوری فرماتے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری نے اس کو کتاب الادب میں بیان کیا، حدیث کا نمبر ہے 5687 امام بخاری نے۔ پھر امام مسلم نے بھی کتاب الفضائل میں روایت کیا، دارمی نے بھی، احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں، اور پھر مزید محدثین نے آگے پھر اس کو اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں، قال ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن شیء قط، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آیات طیبہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مانگا ہو فقال اللہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نہ کی ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سائل آیا ہو اور آقا علیہ السلام نے اس کو خالی موڑ دیا ہو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، جس نے زندگی میں جو مانگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عطا کیا، ظاہری حیات میں بھی اور ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی امت کی رہنمائی فرماتے ہیں اور حاجت روائی بھی فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے خزانوں کے آپ قاسم ہیں، اللہ پاک نے اپنی رحمت آپ پہ اس قدر فرمائی ہے کہ آپ کو سراپا رحمت بنا دیا ہے، ساری کائنات اب آپ کی رحمت کی محتاج ہے۔ اس پہ ہم گفتگو تفصیل سے کر چکے ہیں کہ ساری کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محتاج ہے، ابتدا سے لے کے انتہا تک۔ اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کی بات کر رہے ہیں حضرت جابر کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو آتا سائل کچھ بھی مانگنے کے لیے، خواہ وہ دنیاوی مال و اسباب مانگتا، خواہ وہ اخروی نجات مانگتا، خواہ وہ علم کی خیرات مانگتا، یا دنیا جہان کی کوئی خیرات، کوئی دولت لینے والا آقا علیہ السلام کے پاس کوئی سائل آ جاتا، کبھی ایسا نہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خالی موڑا ہو۔
اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کسی سائل کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لا یعنی نہ کہی ہو، تو نہ نہیں کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حضور علیہ السلام کے سیرت طیبہ کا اہم ترین پہلو ہے، اہم ترین پہلو۔ اور پھر حضرت ابراہیم بن محمد جو کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد میں سے، وہ بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا کتاب المناقب میں، باب ما جاء فی صفت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث کا نمبر ہے 3638۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا بیان کرتے ہیں، ان سے روایت کرنے والے ہیں حضرت ابراہیم بن محمد۔ پھر اس کو امام ترمذی کے سمیت پھر ساتھ پھر ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، یعنی حسن کے درجے کی حدیث ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اذا وصف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور کے اوصاف بیان کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان کرتے، آقا علیہ السلام کی اخلاق حسنہ بیان کرتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا تذکرہ کرتے، قال اجود الناس کفن، تو حضرت مولا علی شیر خدا سب سے پہلے یہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، جود و سخا کے پیکر تھے، عطا کرنے والے تھے، فراخ دلی والے تھے، لوگوں کی مدد کرنے والے تھے، ہر سائل کی جھولی بھرنے والے تھے، لوگوں میں اجود تھے، سب سے زیادہ سخی، کائنات کے سب سے بڑے سخی تھے، جن کی بارگاہ سے، جن کے دروازے سے بڑے بڑے بادشاہ مانگتے تھے، جن کے دروازے سے بڑے بڑے رہنمائی لینے کے لیے آتے تھے، کبھی ایسا نہ ہوا کہ کسی کو لا نہ کر کے واپس موڑ دیا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، عطا کرنے والے تھے۔ فرمایا وَأَشْرَحُهُمْ صَدْرًا، اور سب سے زیادہ کھلے دل والے تھے، کھلے دل والے تھے، وسیع ظرف والے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، شرح صدر والے تھے، بڑا سینہ رکھتے تھے، بڑا دل تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، وسعت قلبی تھی، وسعت ظرفی تھی، معاف کر دینے والے تھے، بڑی بڑی خطاؤں پہ پردہ ڈالنے والے تھے، بڑے بڑے گناہ گاروں کو اپنی کملی میں چھپانے والے تھے، بڑے بڑے مجرموں کو پناہ دے کے ہدایت کا راستہ دکھانے والے تھے، بڑے بڑے ظلم کرنے والوں کو اللہ کی بارگاہ سے معافی کی خیرات لے کر دینے والے تھے۔ اشرحہم صدرن، بڑے کھلے دل والے تھے، وسیع ظرف والے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے ان پہلوؤں کو آج ہم نہ صرف سیکھیں بلکہ ان پہ کامل عمل کریں، اپنی زندگیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے سانچے میں ڈالیں، نمونہ بنائیں، اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت کے مطابق چلانے کی، ڈالنے کی کوشش کریں، اس راہ پہ چلیں جدھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چلنے کی تلقین فرمائی، اور جدھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود چلتے رہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت کا ہدایت والا کامل راستہ ہے، اس راہ پہ چلیں، معاشرہ خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ جب ہم معاشرتی اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو معاشرتی اخلاقیات کا اہم ترین عنصر ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، لوگوں کے معاملات میں خبر رکھنا کہ کسی کو ضرورت تو نہیں، کسی کی حاجت روائی کرنا، کسی کی کوئی طلب ہے تو اس طلب کو پورا کرنا، کسی کو کوئی پریشانی ہے تو پریشانی کے وقت اس کی جا کے مدد کرنا، کوئی مقروض ہے تو اس کو قرض ادا کرنے میں جا کے مدد کرنا، کسی کی کوئی حاجت ہے تو حاجت روائی کرنا۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے کہ معاشرے کا ایک ایک فرد اتنا وسیع ظرف ہو جائے، اتنا وسیع دل رکھنے والا ہو جائے کہ پورے معاشرے میں کوئی ایک شخص بھی اگر ضرورت مند ہو تو سارے مل کے اس کی ضرورتیں پوری کریں، اور معاشرہ آپس میں دیکھیں، آپ کے ہمسایوں میں، اقربا میں، اعزا میں، رشتہ داروں میں، جہاں جہاں ضرورت ہو، آپ کے پاس جتنا سامان ہے، اگر آپ کے پاس 2 وقت کی روٹی جتنا ہے اور کسی کے پاس 1 وقت کی بھی نہیں ہے تو آپ اس کو تقسیم کریں،
یہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ ساتھ اگر ہمسایہ بھوکا ہے تو آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، آپ کے رشتہ دار اگر افاقے میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کے سجدے قبول نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی حاجت روائی نہیں کریں گے۔ ان کی موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ان کی بیٹیاں عمر گزرتی جا رہی ہے، شادیاں نہیں ہو رہی، خرچے نہیں اٹھائے جا رہے اور آپ ہر سال حج کرنے جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے حج قبول نہیں فرمائے گا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہوں مگر بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا، تو پہلے بندوں کے حقوق ادا کرو پھر میرے حقوق ادا کرو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قاعدہ دیا، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی۔ تو فرمایا وَأَشْرَحُهُمْ صَدْرًا، بڑے کھلے سینے والے، کھلے دل والے تھے، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَہْجَةً، اور فرمایا لوگوں میں لہجے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے تھے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں آقا علیہ السلام سب سے زیادہ سچے تھے۔ وَأَلْيَنْهُمْ عَرِيقَةً، اور سب سے زیادہ آقا علیہ السلام الین تھے، نرم لہجہ رکھنے والے، جیسے قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی رحمت ہے آپ پہ، کیسی رحمت ہے کہ آپ اتنی نرم طبیعت والے ہیں۔ تو فرمایا الینہم عریقتاً، نرم طبیعت والے تھے، نرم لہجے والے تھے، نرم طبیعت والے تھے، فراخ دل والے تھے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، اب یہ ساری علامات بیان کرنے کے بعد اب فرماتے ہیں معاشرے میں سب سے زیادہ عزت والے تھے۔ تو اب معاشرے میں سب سے زیادہ عزت والا بننے کے لیے پھر یہ علامتیں بھی تو ان کو اپنانا پڑیں گی، ہمیں اپنانی چاہیے کہ اجود الناس، سخاوت کرنے والے ہو جائیں، دینے والے بن جائیں، وسیع ظرفی والے ہو جائیں، وسیع دل رکھنے والے بن جائیں، بڑے پن کا مظاہرہ کرنے والے بن جائیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہو جائیں، ہمیشہ سچی بات کریں اور اپنا لہجہ بھی نرم رکھیں، اپنا دماغ دل بھی نرم رکھیں، طبیعت بھی نرم، طبیعت میں بھی نرمی ہو، لہجے میں صداقت ہو، عمل میں امانت ہو، لہجے میں صداقت ہو، دل میں نرمی ہو اور پھر سخاوت ہو۔ تو یہ وہ علامات ہیں کہ جس شخص میں یہ پائی جائیں لازم بات ہے کہ وہ معاشرے کا باعزت شخص ہوگا، مکرم شخص ہوگا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اکرمہم عشرتاً، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں آقا علیہ السلام سب سے زیادہ عزت والے تھے، سب سے زیادہ وقار والے تھے، سب سے زیادہ معزز شہری تھے۔ اب معزز شہری کیوں تھے؟ کیونکہ شہری حقوق، معاشرتی حقوق آقا علیہ السلام احسن طریقے سے ان کو سر انجام دینے والے تھے۔ پھر فرمایا من رآہ بدیہۃ ہا بہو، کہ جو آقا علیہ السلام کو اچانک دیکھ لیتا، اچانک آقا علیہ السلام کے سامنے آ جاتا تو حضور علیہ السلام کا روب اس پہ غالب آ جاتا، مرعوب ہو جاتا، مرعوب ہو جاتا آقا علیہ السلام، اتنی روبدار شخصیت تھی آقا علیہ السلام کی۔ تو جس شخص کا ہاتھ اوپر ہے، یہ ہمیشہ ذہن نشین کر لیں یہ بات، جس کا ہاتھ اوپر ہے، جو ہمیشہ دینے والا ہے، ہمیشہ عطا کرنے والا ہے، جو ہمیشہ مدد کرنے والا ہے، ہمیشہ ضرورتیں پوری کرنے والا ہو، اجود ہو، جو سخی ہو، جس کا لہجہ بھی نرم ہو، جس کی طبیعت بھی نرم ہو، جو لوگوں کی مدد کرنے والا بھی ہو، جو معاف کرنے والا بھی ہو، اللہ رب العزت اس کو روب عطا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں روب کے ذریعے۔ معاشرے میں اس کا ایک وقار ہوتا ہے، ہر شخص اس کی عزت کرتا ہے، دشمن بھی اس کے سامنے آتا ہے تو عزت سے سر جھکا کے بات کرتا ہے۔ تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کی ان صفات کا کمال ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اس شخص کو عطا کی ہیں۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو اس شخص کو نصیب ہوتی ہیں جس پہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کے دل میں، اس کے من میں پھر خیر کی سوچ پیدا ہوتی ہے، خیر خواہی کی۔ اب جس دل میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی وہاں پھر خیر خواہی کی سوچ نہیں آتی، ویلفیئر کی سوچ نہیں آتی، وہاں معاشرتی حقوق کو ادا کرنے کی سوچ پیدا نہیں ہوتی، ساری زندگی یہ تشویش ہی لائق نہیں ہوتی کہ میں نے یہ پہلو بھی میری زندگی کا رہتا ہے کہ جس پہ میں نے عمل کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ وہ اس راہ پہ بھی ڈالتا ہے،
اور یہ اچھی صفات کسی بندے کو عطا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے صدقے ان علامات کو، ان صفات کو مانگنا چاہیے اور اپنی زندگی میں کوشش کر کے خود کو اس راستے پہ ڈھالنا چاہیے۔ ہم ادھر سے کوشش شروع کر دیں اس راستے پہ خود کو چلانے کے لیے، اور ادھر سے اللہ کی مدد بھی طلب کریں، تو اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے یہ پہلو ہمیں عطا کر دے گا۔ اپنی زندگیوں میں ہم ان سے مستفید ہونے لگ جائیں گے اور معاشرہ ہم سے مستفید ہونے لگ جائے گا۔ تو جب ہم معاشرے میں بہتر ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں باعزت بنا دے گا، ہمیں معزز و مکرم بنا دے گا۔ وَمَنْ خَالَطَهُ معرفتاً، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو دیکھتا اچانک وہ تو مروب ہو جاتا، اور جو خالطہ میل جول رکھتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، حضور کے ساتھ، حضور کی پہچان ہو جاتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا، مجالس میں آنا ہوتا، سلام ہوتی، ملاقات ہوتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سنتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کو دیکھتا، جو معرفت رکھتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت کی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال زندگی کی خبر رکھتا، معرفت رکھتا، احبہ، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا۔ آپ کی اعلیٰ صفات کی وجہ سے وہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شدید محبت کرنے والا بن جاتا۔ تو آقا علیہ السلام اپنی صفات کاملہ کی وجہ سے کائنات کی محبوب ترین شخصیت ہے، کائنات میں مقبول ترین شخصیت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صفات کاملہ کی وجہ سے۔ آگے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یقول ناعتہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر جو میل جول رکھتا یا جو ایک دفعہ ملتا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو دیکھتا، حضور کے اخلاق کو دیکھتا، آپ کی سیرت طیبہ کے روشن پہلوؤں کو دیکھتا اور پھر آپ کے اوصاف بیان کرتا، تو مولا علی شیر خدا کہتے ہیں کہ وہ ہر اوصاف بیان کرنے والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ناعت، ہر تعریف کرنے والا یعنی نعت پڑھنے والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفتیں بیان کرنے والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال زندگی بیان کرنے والا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو، اوصاف کو، سیرت کو دیکھتا، وہ کہتا لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے آپ جیسا شخص نہ کبھی زندگی میں پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا۔ یہ مولا علی کی روایت ہے جس کو امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے، حسن روایت ہے۔ ہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اوصاف بیان کرنے والا، صفات بیان کرنے والا یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا کہ آقا علیہ السلام جیسا حسین شخص اور حسین اخلاق والی شخصیت، حسین اوصاف والی شخصیت، اعلیٰ کردار والی شخصیت، اعلیٰ اوصاف والی شخصیت نہ میں نے کبھی زندگی میں پہلے دیکھی نہ کبھی زندگی میں بعد میں دیکھی۔ یعنی کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل ہے ہی نہیں، کسی کو مثل مصطفیٰ دیکھا ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام بے مثال تھے۔ جو حضور کو دیکھتا وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت کے تمام پہلوؤں کو سمجھتا وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے مثال ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے نظیر شخصیت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثل و بے مثال۔ یہ مولا علی شیر خدا کی روایت ہے، آپ نے اس کو روایت کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا یہ بھی ایک پہلو تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ، سیرت طیبہ سے ہمیں معاشرے میں معزز بننے کے لیے، معاشرے میں باعزت شہری بننے کے لیے کیا کیا صفتیں اپنانی چاہیے، کیا کیا اوصاف ہیں جن کا ہماری شخصیت میں پایا جانا ضروری ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا کتاب الفضائل میں، اور حدیث کا نمبر ہے 2312۔ پھر اسی حدیث کو 2358 دو دفعہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے سوال کیا۔ سوال بڑا توجہ طلب اور ایمان افروز سوال ہے۔ سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنما بین جبلین، اس نے کہا آقا دو پہاڑوں کے درمیان چرنے والی بکریاں مجھے چاہیے۔ اتنی بکریاں، دو پہاڑوں کے درمیان چرنے والی بکریوں کا بڑا ریوڑ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگا، آقا علیہ السلام سے مانگا۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے سارے پہلو بھی ان کے سامنے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر مالدار ہیں، وہ یہ سارا کچھ دیکھتے تھے، مگر اتنا یقین تھا کہ اس بارگاہ سے جو مانگیں وہ عطا ہوگا، یہاں سے جس چیز کا سوال کریں لا نہیں ہوگا، جواب نہ میں نہیں ہوگا، آقا علیہ السلام عطا کریں گے۔ تو کہا مجھے اتنی بکریاں چاہیے جو 2 پہاڑوں کے درمیان چریں، یعنی اتنا بڑا بکریوں کا ریوڑ چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے وہ عطا کر دی، بکریوں کا ریوڑ اسے دے دیا۔ تو اتنا مال مانگنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی آتے، حضور عطا کر دیتے، آقا علیہ السلام عطا کر دیتے۔ فَأَتَى قَوْمَهُ، اب وہ شخص اپنی قوم کے پاس آیا جس کو اتنا مالدار کیا آقا علیہ السلام نے۔ فَقَالَ اے قوم، اس نے کہا اے میری قوم، اسلموا، ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ فواللہ، خدا کی عزت کی قسم، ان محمدن لیوتی عطاء ما یخاف الفقر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ فاقے کا، فقر کا خوف ہی نہیں رہتا، بے خوف و خطر عطا کرتے جاتے ہیں۔ تو لہذا اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کے حلقہ احباب میں آ جاؤ، اسلام قبول کر لو، ان کے دامن رحمت میں آ جاؤ۔ وہ اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ انہیں اپنے لیے تو فقر کا، فاقے کا خوف ہے ہی نہیں، جس کو وہ عطا کر دیتے ہیں اس کو بھی مالدار کر دیتے ہیں، مالا مال کر دیتے ہیں، اس کو بھی دولت مند بنا دیتے ہیں، جس کو وہ عطا کر دیں اس کی جھولی بھر دیتے ہیں، جس کو وہ دے دیں اس کو وہ دونوں جہانوں میں بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اتنا عطا کرتے ہیں کہ دوبارہ کسی کے آگے جھولی پھیلانے کی حاجت ہی نہیں رہتی، اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ دوبارہ کوئی طلب ہی نہیں رہتی۔ تو آؤ اس کے دامن رحمت میں پناہ لے لو جو کبھی اتنا تمہیں عطا کرے گا کہ فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، معاشی تنگی ختم ہو جائے گی، وہ تمہیں بے نیاز کر دے گا دنیا و آخرت کی فکر سے، اس کے دامن رحمت میں آ جاؤ۔ پھر حضرت انس کہتے ہیں اگر کوئی شخص مال کی خاطر بھی اسلام قبول کرتا، دولت کی خاطر بھی اسلام قبول کرتا، یعنی یہاں سے یہ سمجھ بھی آیا کہ آقا علیہ السلام اتنا عطا کرتے تھے کہ بعض اوقات لوگ دولت کی خاطر بھی حلقہ اسلام میں آتے، مگر آگے فرمایا ما یرید الا الدنیا، جو فقط دنیا کی خاطر اسلام قبول کرتا، فما یسلم حتی یکون الاسلام احب الیہ من الدنیا وما علیہا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت میں پناہ لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت نصیب ہوتی، حضور کی صحبت نصیب ہوتی، حضور کی سنگت نصیب ہوتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت و سنگت اسے دنیا کے مال سے، دنیا داری سے بے نیاز کر دیتی۔ اسلام قبول کرتا کہ دنیا ملے گی، مال ملے گا، مگر جب اسلام میں آ جاتا، حلقہ اسلام میں، تو پھر مال سے، دنیا سے بے نیاز ہو جاتا، اسلام سے اس قدر محبت کرتا کہ پھر دنیا و ما فیہا کی محبت اسلام کی محبت کے آگے ماند پڑ جاتی، اسلام دین اس کے لیے سب سے زیادہ پھر محبوب تر ہو جاتا، محبوب تر ہو جاتا۔ اب اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا علیہ السلام سے آ کے سوال کیا، کچھ مانگا، فسالہ ان یؤتیہ، کچھ مانگا کہ آقا اسے کچھ عطا فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی تو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دیکھیں حضور کا کرم دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے رحمت والے، شفقت والے، محبت والے پہلو دیکھیں۔ فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ولیکن ابتع علیہ، لیکن تم بازار سے جاؤ اور میرے نام پہ کچھ بھی خرید لو، جتنا چاہیے، جو چاہیے میرے نام پہ ادھار لے لو، خرید لو میرے نام پہ، یعنی میرے کھاتے میں لکھوا کے لے لو، جو چاہیے بازار سے لے لو میرے نام پہ، قرض لکھوا کے خریداری کر لو۔ فَإِذَا جَاءَنِي شَيْءٌ قَضَيْتُ، جب میرے پاس ہوں گے تو میں ادھار ادا کر دوں گا۔ تو تمہیں چونکہ ضرورت ہے، تم اس وقت مصیبت میں ہو، تم اس وقت مشقت میں ہو، تمہیں طلب ہے، تم حاجت مند ہو، تو میرے پاس تو اس وقت نہیں ہے، تم میری نام میرا لکھوا کے، قرض لکھوا کر ادھار خریداری کر لو، میں ادھار ادا کر دوں گا، میں قرض ادا کر دوں گا، مگر تمہاری ضرورت پوری ہونی چاہیے، تمہاری حاجت پوری ہونی چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے
تو ما کلفک اللہ ما لا تقدر علیہ، جو عقل آپ کے پاس نہیں ہے تو اس میں اللہ نے آپ کو مکلف نہیں بنایا۔ آپ ادھار کیوں دیتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ کر دیں۔ مکلف تو کوئی بھی شخص مکلف اسی کا ہوتا ہے جو اس کے پاس ہو، تو جو نہیں ہے تو اس کے لیے تو مکلف نہیں ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، قرآن نے کہا ہم انسان کو اتنا ہی مکلف کرتے ہیں، اتنی تکلیف دیتے ہیں جس کی اتنی اس کی وسعت ہو۔ تو آقا جب آپ کے پاس نہیں ہے تو ادھار لے کے کیوں دے رہے ہیں؟ نہ کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے ناپسند فرمائی یہ بات، آپ کے چہرے سے ظاہر ہوا کہ آقا علیہ السلام نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے۔ فقال رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ انفق، آقا آپ خرچ کریں، آپ خرچ کرتے جائیں، غریبوں کو دیتے جائیں، مسکینوں کو عطا کرتے جائیں، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتے جائیں۔ ولا تخف من ذی العرش اقلالا، اور اللہ رب العزت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، وہ آپ کو کبھی فاقے میں نہیں رہنے دے گا، وہ آپ کو کبھی ضرورت مند نہیں ہونے دے گا، وہ آپ کبھی خوف نہ کریں، اللہ رب العزت کی رحمت ہے آپ پہ، کبھی مایوس نہ ہوں، کبھی مایوس نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتبسم رسول اللہ، حضور مسکرائے، اس کی بات سے مسکرائے۔ وعرف البشر فی وجہہ، آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوئے اس کی یہ بات سن کے کہ آپ عطا کریں اور بے نیاز ہو جائیں، مایوس نہ ہوں، وہ اللہ آپ کو عطا کرے گا، خوف نہ کریں۔ آقا علیہ السلام انصاری کی بات سن کے خوش ہوئے۔ ثم قال بہذا امرت کذا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہی وہ بات ہے جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے یہی حکم دے کے بھیجا گیا ہے۔ اس کو امام مقدسی نے روایت کیا فی الاحادیث المختارہ، پھر ابن ابی دنیا نے مکارم اخلاق میں اس کو بیان کیا۔ تو یہ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت کا کامل ایک نقشہ پیش کرتی ہے کہ کس طرح اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے لوگوں کی مشکلیں حل کرتے تھے آقا علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ایک روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لو کان لی مثل احد ذهبا، اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم کی، فرمایا احد پہاڑ جتنا سونا میرے پاس ہو، اتنا میرے پاس مال ہو، تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اس پر 3 راتیں گزر جائیں۔ لسرنی اللہ تمر علیہ 3 لیال، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ 3 دنوں تک احد پہاڑ جتنا سونا میرے پاس رہے، میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا، اتنا مال و دولت بھی آ جائے، 3 راتوں سے پہلے سارے ہی خرچ کر دوں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ وَعِنْدِي مَا شَيْءٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، مگر جو کچھ بھی اس میں میرے پاس رہے مگر یہ کہ جو میں نے قرض ادا کرنا ہے، احد پہاڑ جتنے سونے میں سے جتنا میں نے کسی کا قرض دینا ہے وہ میں اپنے پاس رکھوں، باقی میں سارا خرچ کر دوں غریبوں مسکینوں میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا کتنا روشن پہلو ہے، کس قدر روشن پہلو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا۔ پھر گفتگو کو ختم کرتے ہوئے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان ناسا من الانصار سالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاعطوا، آقا علیہ السلام فاعطاہم، انصار کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آقا علیہ السلام سے مانگا، سوال کیا، آقا علیہ السلام نے انہیں عطا کیا۔ ثم سالوا، پھر انہوں نے مانگا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا۔ وہ مانگتے گئے، آقا علیہ السلام ان کی ضرورت کے مطابق ان کو دیتے گئے، حاجت روائی کرتے گئے، وہ سوال کرتے گئے، آقا علیہ السلام عطا کرتے گئے، حتی نافذ ما عندہ، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے پاس جو مال و دولت تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یکون عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، آقا نے فرمایا اے انصار، اے لوگو، جو کچھ میرے پاس ہوتا ہے میں وہ ذخیرہ کر کے نہیں رکھتا، میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، فلن ادخرہ، میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، جو کچھ میرے پاس ہوتا ہے میں تم سے چھپاتا نہیں، تمہاری ضرورتیں پوری کر دیتا ہوں، تمہیں عطا کر دیتا ہوں۔ تم جب میرے پاس آتے ہو اپنی طلب لے کر، اپنی حاجت لے کر، ضرورت لے کر، میں تمہیں دیتا ہوں، کچھ بھی اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھتا۔ مگر آگے معاشرے کی اصلاح کس قدر ضروری تھی، فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو سوال کرنے سے بچے گا، یہ دیکھیں، جو سوال کرنے سے بچے گا، مانگنے سے بچے گا، اللہ رب العزت اسے اور بچائے گا۔ جو ہاتھ یوں کرنے سے بچے گا، اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے بچائے گا۔
اور حضور نے فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو مستغنی ہو جائے گا، بے نیاز ہو جائے گا، سوال کرنے سے، دست دراز کرنے سے، کسی کے آگے جھولی پھیلانے سے، جو بے نیاز ہو جائے گا اللہ اس کو غنی کر دے گا، اللہ اس کو دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اور جو صبر والا بن جائے گا اللہ اس کو مزید صبر عطا کرے گا۔ وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بہت بڑا عطیہ اور بڑی رحمت یہ ہے کہ وہ کسی کو صبر دے دیتا ہے۔ تو صبر سے بڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اور کوئی عطیہ یا اور کوئی نعمت اور رحمت نہیں ہے۔ جس کو صبر نصیب ہو جائے اس کو دنیا کی سب سے بڑی دولت مل جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے جہاں ہمیں سخاوت کرنے کے ایسے ایسے بے شمار اور بے مثال واقعات ملتے ہیں، آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سخاوت، آقا علیہ السلام کی جود و سخا کے اور ویلفیئر کے، معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے مال خرچ کرنے کے جتنے ہمیں نظائر ملتے ہیں، وہاں دوسری طرف ہمیں یہ ہدایت بھی ملتی ہے کہ آپ محنت کریں، خود کمائیں، آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، معاشرے میں بیکاری نہ بنے، ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اللہ رب العزت اس کو گدھا گری سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں۔ نہ مانگے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ جو دنیا سے بے نیاز ہو کے رب سے مانگے گا اللہ اسے دنیا سے بے نیاز کر کے بے حساب عطا کرے گا، اور جو صبر کرے گا تو اللہ کی بارگاہ سے اگر کسی کو صبر مل جائے تو صبر سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت پہ چلتے ہوئے طہارت والی پاکیزہ زندگیاں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔